السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے حاذا اور حاذہی کے لیے کچھ الفاظ پڑھے تھے مشق کے طور پر۔ اسماء استفہام آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آگے ہم لوگ پڑھیں، میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی زبان کی جانکاری کے لیے محنت لازمی اور ضروری ہے۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے عربی اسپیکنگ سرٹیفکیٹ کورس جو 1 سال کا ہوتا ہے، اس میں داخلے نصاب ہے۔ یہ 1 سال کا سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جتنا سبق دیا جائے اس کو سنانا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی آپ لوگ جان لیں کہ بولنا بولنے سے آتا ہے اور لکھنا لکھنے سے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں صرف کتابیں پڑھوں گا، لکھوں گا نہیں اور لکھنا آ جائے، تو ناممکن سی چیز ہے، اس کو لکھنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح سے بولنا بولنے سے آتا ہے۔ اگر آپ الفاظ معنی یاد کر لیں، کاپی پر لکھ لیں، سبق سن لیں، کلاس میں حاضری دے لیں، لیکن بولنے سے دور رہیں، بولنے سے اجتناب کریں، احتراز کریں، شرم محسوس کریں، جھجک محسوس کریں، تو پھر بولنا نہیں آتا ہے، کبھی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے، اور مجھے اعتراف میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ عربی مدارس کے طلباء اور طالبات دونوں ہی 8 سال عربی پڑھتے ہیں، عربی ماحول میں رہتے ہیں، لیکن عربی بولنا نہیں آتا۔ ان کی صبح شام عربی کتابوں کے پڑھنے، الٹنے پلٹنے، لکھنے میں ختم ہوتی ہے، لیکن انہیں بولنا نہیں آتا۔ وجہ یہی، الفاظ معنی استاد نے دیا، انہوں نے یاد کر لیا، سنا دیا، لیکن وہ بولتے نہیں۔ نہ بولنے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو ابھی پڑھا، اس سے پہلے جو مشق کے طور پر آپ نے پڑھا ہے حاذا اور حاذہی کا، تو آپ اس کو استعمال کریں اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، کلاس روم میں۔ اگر آپ طالب ہیں یا طالبہ ہیں تو کلاس روم میں، جہاں کہیں رہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ۔ اس میں اگر آپ کو عربی زیادہ نہیں آتی ہے، عربی الفاظ زیادہ یاد نہیں ہیں آپ کو، تبھی جتنا آپ نے پڑھا ہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے مفید، انسان، حیوان، ضروری، لازم، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے لیے الگ سے عربی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی گھر میں کسی بھی کام کے لیے اگر وہ ضروری ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں حاذا ضروری، حاذا ضروری یا حاذا ضروری، حاذا لازم یا حاذا لازم، حاذا واجب یا حاذا واجب۔ واجب یا واجب عربی زبان میں جب آپ مہارت حاصل کر لیں گے تو پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اعراب ظاہر کرنا نہ کرنا کیا ہوتا ہے، آخر میں پیش پڑھنا کہ نہ پڑھنا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عربی بولتے وقت بہت زیادہ نحو صرف پر دھیان نہیں دینا چاہیے، اس سے انسان کا منوبل ڈاؤن ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اور ہمارے عربی مدارس کے طلباء اور طالبات عربی زبان، عربی نحو صرف کے چکر میں اتنے زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ ان کا سارا زور فعل، فاعل، مفعول اور نہ کے اسم کانا کی خبر میں لگ جاتا ہے، اور عربی اسپیکنگ پہ توجہ نہیں جاتی ہے۔ تو قطع نظر کہ آپ صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں، آپ بولیں حاذا مفید، یہ مفید ہے۔ آپ ابھی چھوٹے سے جملے جانتے ہیں، زیادہ بڑے بڑے جملے نہیں آتے، تھوڑے الفاظ آپ کو یاد ہیں، بس حاذا ضروری، حاذا لازم، حاذا انسان، حاذا حیوان، ذالک بیت۔ اس طرح سے الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں آپ وہی استعمال کریں۔ بہرحال دھیرے دھیرے آپ روزانہ الفاظ پڑھیں گے اور اس کو یاد کرتے رہیں گے، اس کو استعمال بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمیں پڑھنا ہے جو سبق نمبر 2 کا
دوسرا پارٹ ہے، ہم نے اس دن کم پڑھایا تھا ما ہاذا. آج اس اسماء استفہام سوال کیسے کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کا ما ہاذا یہ کیا ہے. ما ہاذا کسی نے آپ سے سوال کیا ما ہاذا یہ کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہاذا بیت، یہ گھر ہے. انسان کے بارے میں پوچھ رہا تو ہاذا انسان، کسی جانور کے بارے میں پوچھ رہا کہتے ہیں ہاذا حیوان. تو ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا بیت یہ گھر ہے. دوسرا سوال ہے ما ہاذا یہ کیا ہے، آگے تصویر بنی ہے، کون سی تصویر ہے، کرسی رکھی ہوئی ہے، تو ہاذا کرسی. آپ کیا کہیں گے جواب میں، ہاذا کرسی. تیسرا سوال ہے ما ہاذا یہ کیا ہے، تصویر میں کیا بنا ہوا ہے، قلم، تو آپ کیا کہیں گے ہاذا قلم، ہاذا قلم. تو ہاذا بیتن، ہاذا کرسی، ہاذا قلم. اسی طرح سے یہ مذکر کا ہو گیا. اب مؤنث کی 3 مثالیں دے رہے ہیں. ما ہاذی یہ کیا ہے، آپ بھی وہیں پر استعمال کریں گے ہاذی حقیبہ، یہ بیگ، یہ جھولا ہے، یہ تھیلا ہے. ما ہاذی یہ کیا ہے، ہاذی مدرسہ، یہ مدرسہ ہے. ما ہاذی یہ کیا ہے، ہاذی حدیقہ، یہ باغ ہے، یہ پارک ہے. یہ بھی آپ استعمال کر لیں. تو یہ ہاذا کے ساتھ ساتھ استفہام سوال کا انداز عربی زبان میں سوال ایسے کیا تھا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. آپ اور مزید پڑھیں گے اس میں اگلا پیج ہے حل ہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، نعم ہاں، نعم نے ہاں، نعم نے ہاں، حل مانے کیا یہ گھر ہے، نعم ہاں، ہاذا بیتن یہ گھر ہے. حل ہاذا کرسی کیا یہ کرسی ہے، نعم ہاں، ہاذا کرسی یہ کرسی ہے. حل ہاذا قلم کیا یہ قلم ہے، نعم ہاذا قلم ہاں یہ قلم ہے. یہ مذکر کا ہوا. مؤنث کا حل ہاذی حقیبہ کیا یہ بیگ ہے، نعم ہاذی حقیبہ ہاں یہ بیگ ہے. حل ہاذی مدرسہ کیا یہ مدرسہ ہے، نعم ہاذی مدرسہ ہاں یہ مدرسہ ہے. حل ہاذی حدیقہ کیا یہ پارک ہے، نعم ہاذی حدیقہ ہاں یہ پارک ہے. اب آپ دیکھیں مذکر کے لیے ہاذا کا استعمال ہے اور مؤنث کے لیے ہاذی کا استعمال ہے، باقی کوئی فرق نہیں، وہی جملے ہیں حل کے ساتھ اور ما کے ساتھ بھی. آپ ایک فرق اور دیکھ لیں یہاں پہ جو آپ کو کہیں لکھی ہوئی نہیں ملے گی، جو بھی بتائے گا آپ کو استاذ ہی بتائے گا. میں بتا رہا ہوں آج آپ کو اس ویڈیو میں، کہیں آپ مدرسے میں ہیں، کسی اسکول میں ہیں، کسی کالج میں ہیں، ہمیں استاذ ہی بتائے گا. عموماً لغت کی کتابوں میں یا گرامر کی کتابوں میں یہ بات نہیں ملا کرتی. خیر وہ ہے کہ ما اور حل میں کیا فرق ہے. آپ ترجمہ سنیے. ما ہاذا یہ کیا ہے، حل ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے. دونوں میں فرق ہے. قواعد کی زبان سے ہٹ کر کے، میں قواعد کی زبان استعمال نہیں کر رہا، میں سیدھی وہ چیز جو آپ کے ذہن میں سمجھ میں بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے، وہ جو آپ بول رہا ہوں وہ سب کہہ رہا ہوں. ما ہاذا یہ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بعد میں آ رہا ہے، سوال کے شروع میں نہیں آ رہا. یہ کیا ہے، کسی چیز کی حقیقت پوچھی جا رہی ہے، یہ کیا ہے. تو یہ ہاذا بیتن، تو وہاں پہ ما استعمال کرتے یہ کیا ہے. جب کیا بعد میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا. اردو کلاس سے جب بعد میں آتا ہے کیا، تو اس کے لیے ما استعمال کریں. ما ہاذا یہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ حل ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے، یہاں پہ تصدیق پوچھی جاتی ہے، حقیقت نہیں بتا رہے کہ کیا ہے، بلکہ صرف تصدیق کی جا رہی کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح کہ نہیں صحیح، میں غلطی پر ہوں یا درستگی پر ہوں. تو حل اور ما میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب کیا شروع میں آتا ہے اردو میں تو حل لگایا جاتا ہے، حل ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے. اور جب کیا آخر میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے تو ما لگایا جاتا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس طرح پوچھتے ہیں. یعنی جب حقیقت کے بارے میں سوال ہو، کسی چیز کے بارے میں، تو اس میں ما استعمال کیا جاتا ہے. اور جب کسی چیز کے بارے میں تصدیق کرنا ہو تو پھر وہاں پہ حل استعمال کیا جاتا ہے. یہ موقع استعمال کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے الٹا بھی آپ کہیں دیکھ سکتے ہیں عربی زبان میں. اب آپ بتائیں یہاں پہ، یہ سب سے پہلے آپ اس کو ایک تصویر دیکھ کر کے بتائیے کیا ہے. آپ کہیں گے ہاذا بیتن، ذالکا بیتن، مذکر کے لیے ہاذا کا مشق اور ذالکا کا مشق. ہاذا بیتن، ذالکا بیتن، یا ما ہاذا یہ کیا ہے، حل ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے. اب سارے سوالات یہاں پر آپ اپنے پریکٹس کر لیجیے ہماری ویڈیو ختم ہونے کے بعد، کہ ہاذا بیتن، ذالکا بیتن، ما ہاذا، حل ہاذا بیتن. یہ 4 قسم کے سوال یا 4 قسم کے جملے آپ ایک تصویر سے بنا سکتے ہیں. اسی طرح کرسی بنی ہوئی ہے آگے، تو آپ کیا کہیں گے، ہاذا کرسی، ذالکا کرسی،
ما ھذا هل ھذا کرسی. اسی طرح سے قلم کے بارے میں ھذا قلم ذالک قلم. ما ھذا هل ھذا قلم هل ذالک قلم. اس طرح سے اسی طرح سے آگے ہے حقیبہ. تو ھذہ حقیبۃ ما ھذہ تلک حقیبۃ هل ھذہ حقیبۃ هل تلک حقیبۃ. اسی طرح سے مدرسہ بھی اور حدیقہ بھی نا. تو اس طرح سے آپ پریکٹس کر لیجئے. یہ مشق آپ کو دی جا رہا ہے. آپ کو خالی جگہ ہے پر کیجئے. پر کر کے آپ ہمارے پرسنل پر یا پھر دوسرے نمبر پہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس پرسنل نمبر پر آپ بھیج دیں. گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. خالی جگہ پر کیجئے. ھذا اس کے بعد کیا لکھیں گے آپ, ھذہ اس کے بعد کیا لکھیں گے, ذالکا تلکا کے بعد کیا لکھیں گے, اور اس کے بعد بیت حقیبۃ کرسی مدرسۃ قلم اور حدیقۃ. اس میں آپ پہلے کیا لکھیں گے, جو پہلے ھذا ھذہ ذالکا تلکا کے بعد اس میں بعد میں کیا خالی جگہ ہے اس میں بھرنا ہے, اور بیت حقیبۃ کرسی مدرسۃ قلم حدیقۃ اس میں پہلے آپ کو بھرنا ہے. اس میں خالی جگہ میں کیا بھریں گے. اسی طرح سے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. یہ گھر ہے, اس کی عربی کیا ہے, یہ اسکول ہے, اس کی عربی کیا ہے. آپ اردو سے عربی بنانا ہے آپ کو. اسی طرح سے وہ کرسی ہے, وہ بیگ ہے, کیا یہ قلم ہے, نہیں یہ گھر ہے, نہیں کی عربی لا آتی ہے. کیا وہ پارک ہے, ہاں وہ پارک ہے. تو یہ میں کر کے نہیں دوں گا, یہ آپ کو خود ہی کرنا ہے. یہ یہاں سے خالی جگہ مشق جو دیا ہے آپ کو, یہ آپ کے لیے ہے. میں انشاءاللہ آپ کے گروپ میں آج اس کا اسکرین شاٹ بھیج دوں گا, اور اسے آپ اپنی کاپی پر لکھ کر کے گروپ میں یا پھر پرسنل پہ بھیج دیجیے گا. یہ خالی جگہیں پر کیجیے اور مندرجہ ذیل جملوں کو عربی میں ترجمہ کیجیے. ان الفاظ ہیں. قاعدہ بھی یہاں پہ پڑھ لیں. اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو کسی معین یا مخصوص چیز یا شخص کی طرف اشارہ کریں. جیسے ھذا یہ مذکر کے لیے, ھذہ یہ مؤنث کے لیے, ذالک وہ مذکر کے لیے, تلک وہ مؤنث وغیرہ کے لیے. تو یہ جو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو, عربی میں استفہام استفسار یعنی پوچھنے کے لیے کہتے ہیں یہ حروف آتے ہیں. کون کون سے, حمزہ, حل, من, ما, متا, اینا, کیفا, کم, ایو. اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ آتے ہیں. اس سبق میں صرف 2 حروف بتائے گئے ہیں. حل کیا کہ جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جاتا ہے. اگر حل کے ساتھ سوال ہو رہا کیا یہ گھر ہے, میں نے بتایا کہ حل تصدیق کے لیے آتا ہے, حقیقت پوچھنے کے لیے نہیں آتا ہے. یہ حل تصدیق کے لیے آتا ہے. تو آپ اس کو یا تو ہاں کہیں گے یا تو نہیں کہیں گے. تصدیق میں یہ تکذیب, یا تو آپ سچ سے کہیں گے ہاں آپ کی بات سچ ہے, یا تو آپ کہیں گے نہیں غلط ہے. تو حل کا جواب نام یا لا کے ساتھ دیا جاتا ہے. تصدیق کے لیے آتا ہے. تصدیق کریں گے تو نام کہیں گے, تصدیق نہیں کریں گے تو لا کہیں گے. ماں میں نے کیا چیز, یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے, یعنی انسانوں کے لیے نہیں آتا ہے. یہ ماں جو انسانوں سے ہٹ کر دوسری چیزیں ہیں, برتن ہے, سامان ہے گھر کا, جانور ہیں, ان سب کے لیے آتا ہے. اس سے ھذا یہ کیا چیز ہے. من کون, یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے, یعنی انسانوں کے لیے آتا ہے. کوئی لڑکا ہے, کوئی لڑکی ہے, والد ہیں, والدہ ہیں, ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے. اس سے من ھذا یہ کانشیس ہے. تو اس کے بعد ہمارا درس نمبر 3 شروع ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سن کر کے یاد کر کے سنا بھی دیں گے, اور اس کے بعد یہ مشق جو 2 سوالات ہیں خالی جگہ پر کیجیے اور عربی میں ترجمہ کیجیے. یہ آپ انشاءاللہ کل ہر حال میں آپ ہمارے پاس بھیجیں گے گروپ میں, یا پھر ہمارے پرسنل نمبر پر, یا پھر جو آپ کو نمبر دیے گئے ہیں اس پہ بھیج دیں گے. تو آج کے دن بس اتنا ہی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.